بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاة کے بعد محترم المقام قاری مصدر زیدہ مجدہ اور جس بزرگ کی زیر صدارت آج کی یہ روحانی علمی نشست ہے حضرت صوفی شیر علی الخیری سلمہ الباری، میں دل کی عطا گہرائیوں سے مسجد حاضر کے امام و خطیب، انتظامیہ مسجد اور منتظمین جلسہ حاضر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی مبارک رات بابرکت رات کے حوالے سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا اور دعا گو کہ خالق کائنات تمام کا اس میں اپنا حصہ ملانا، تعاون کرنا اور اس جلسہ مبارک کو منعقد کرنے میں اپنے تعاون کو پیش کرنا رب تعالی قبول فرمائے اور اس مبارک جلسے کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا. یاد رکھیے، دین کو سیکھنے کا، دین کو جاننے کا، دین کو سمجھنے کا اور علم دین حاصل کرنے کا سب سے اچھا اور سب سے آسان اور ایک وہ طریقہ ہے جو سب کی دسترس میں ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ بہ ماہ یعنی ہر مہینے میں جو بھی خاص دن آئے اس
دن میں کسی بھی بزرگ کے حوالے سے اگر وہ دن اہمیت کا حامل ہو، یا کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد سے تعلق رکھنے والا کوئی دن اس ماہ میں آئے تو اس دن کو منانا چاہیے، اور اس انداز میں منایا جائے، اس انداز میں منایا جائے کہ جس بزرگ کا وہ دن ہے، جس صحابی کا وہ دن ہے، یا اہل بیت اطہار کے کسی فرد کا وہ دن ہے، تو اس دن کو اس طرح منایا جائے کہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہوئی۔ تو اس طرح یہ ہوگا کہ ماہ بہ ماہ جو دن آئے اس کو ہم منائیں، اور اس انداز میں منائیں کہ اس بزرگ، اس ہستی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور جانیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، انہوں نے رب کی عبادت کس طرح کی، ان کے تقوی کا کیا معاملہ تھا، ان کی پرہیزگاری کا کیا حال تھا۔ تو ان چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو اس طرح ہمیں دین کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ علم دین حاصل ہونے کا یہ عمل ایک خاص ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے کہ آج کی مبارک نشست معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو یہ ماہ نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج عطا ہوئی، جو رب کا دیدار نصیب ہوا، یہ ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب اس حوالے سے بڑی ہی خاص ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو معراج کب ہوئی، معراج کا کیا معنی، کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ جو حضور نے سفر معراج فرمایا یہ کتنے مراحل پر مرتب ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا نشانیاں دیکھی، الغرض جتنے بھی اس سفر میں معاملات ہوئے۔ تو جب ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کو کھولیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے اور علماء اہل سنت کے واضح بیان سنیں گے تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی ہوگی، ہمیں رہنمائی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ پائیں گے۔ یہ معراج النبی کا واقعہ کوئی ایک مختصر نہیں ہے اور کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو بس کوئی سرسری طور پر لے لیا جائے کہ یہ کوئی عام سی بات ہے، نہیں، یہ عام بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اب جو ہم اس وقت یہ شب گزار رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ شب بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے، یہ شب بڑی ہی روحانیت اور نورانیت سے لبریز ہے، معمول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج کی شب، آج کی یہ رات بڑی ہی قدر و منزلت کی حامل ہے۔ کیوں ہے اس رات کو اتنی اہمیت حاصل؟ یہ رات تمام راتوں کی منفرد کیوں ہے؟ یہ رات بابرکت رات کیوں ہے؟ یہ رات اتنی قدر و منزلت والی کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ سب کچھ؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عرش پر بلایا، اور یہی نہیں لامقام تک بلا کر، اور یہی نہیں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ تو آج کی رات رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سفر معراج کرایا، بہت ساری نشانیاں دکھائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو کرم فرمایا وہ یہ کہ اپنے دیدار سے اپنے محبوب علیہ السلام کو مشرف فرمایا۔ اس بات کو امام اہل سنت فاضل و محدث و مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ تو آج کی رات رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کرائی، عرش پر بلایا اور اپنا دیدار کرایا، اپنا مہمان بنایا۔ اور پھر اس لمحے کیا ہوا؟ وہاں فلک پر
یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے۔ انہی دو اشعار میں سمجھیے واقعہ معراج کو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو رب نے اپنے قرب میں بلایا تو کیا ہوا کہ فلک پر بھی اور زمین پر بھی شادی رچی ہوئی تھی، دھومیں تھی، ہر طرف مرحبا کے ترانوں کی گونج اٹھ رہی تھی۔ کیوں نہ ہو رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے قرب میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کو دو معجزے ایسے عطا ہوئے ہیں جو حضور علیہ السلام سے قبل کسی کو عطا نہ ہوئے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ السلام کے بہت سارے معجزات بڑے ہی خاص ہیں، بڑے ہی انفرادی حیثیت کے حامل ہیں، لیکن ان سب معجزات میں دو معجزے ایسے معجزے ہیں کہ جو رب نے اپنے محبوب علیہ السلام سے قبل کسی کو عطا نہ فرمائے۔ وہ کون سے ہیں دو معجزے؟ ایک معجزہ ہے قرآن پاک۔ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے، یاد رکھیے، کہ حضور کے سوا رب نے کسی اور نبی کو عطا نہ فرمایا۔ کیوں؟ قرآن کو اتنی انفرادیت کیوں حاصل ہے حضور کے معجزات میں؟ دیکھیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو رب نے کتابوں کا نزول فرمایا، ان پر کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوا، لیکن قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے؟ دیکھیے دیگر جو انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی وہ جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس نبی کے علاوہ کسی اور کو یاد نہ ہوتی، یعنی اس امت کے کسی بھی امتی کو وہ کتاب یاد نہیں ہوتی تھی زبانی، صرف اور صرف نبی کو یاد ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی ایسی کتاب ہے اور یہ حضور کا ایسا معجزہ ہے کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کے امت کے ایک 10 سال کے اور 12 سال کے امتی کو بھی یہ قرآن مجید زبانی ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے خاص معجزہ جو فقط میں نے ایک ہی زاویے میں یہ بیان کیا ہے، اسی بات کو اگر لیا جائے قرآن کے معجزے کو تو بات بہت طویل ہو سکتی ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے حضور جو کسی اور کو عطا نہ ہوا؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج کرائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ معجزہ، یہ خصوصیت رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو عطا نہ فرمایا۔ تو یہ دو معجزے بڑے ہی خاص ہیں، بڑے ہی انفرادیت کے حامل ہیں۔ علامہ زرقانی علیہ رحمہ سبیل کثیر تعداد مفسرین کرام نے تحریر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو رجب المرجب کی 27ویں شب کو، جو یہ شب ابھی ہم گزار رہے ہیں، اس شب کو رب تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ حضور علیہ السلام کو معراج ہجرت مدینہ فرمانے سے قبل، یعنی حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ شریف جو ہجرت فرمائی ہے، اس سے قبل حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج ہوئی اور یہ تقریباً ہجرت سے 1.5 سے 2 سال قبل ہوئی۔ یہ جو حضور علیہ السلام کو معراج عطا ہوئی، اس معراج کا جو سفر ہے، اس سفر کو علماء کرام نے 3 درجوں میں 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، اور خصوصاً میں ذکر کرنا چاہوں گا شیخ المشائخ حضرت سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوائد الفوائد میں تحریر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کی معراج کے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، اور ان 3 حصوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے، جو زمینی حصہ ہے، جو زمینی سفر ہے، اس حصے کو کہتے ہیں اسراء۔
اور اس کے بعد جو آسمانوں کا سفر نبی کریم علیہ السلام نے عرش تک جو فرمایا اس کو کہتے ہیں معراج، اور اس کے بعد جو لامکہ کا سفر ہے اس کو فرماتے ہیں، اس کو معراج کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ سفر معراج جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ معراج کسے کہتے ہیں، معراج کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ معراج کے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ معراج یہ عروج سے نکلا ہے۔ معراج کا معنی ہے بلندی، اونچائی، رفعت، یہ معراج کا معنی اور مفہوم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے معراج کا جو سفر ہے، جب وہ سفر حضور علیہ السلام کر رہے تھے تو جب آسمانوں کا سفر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اس آسمان کے سفر کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو ایک نورانی سیڑھی عطا کی گئی، اور اس سیڑھی کو عبور کر کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ آسمانوں کا جو سفر ہے وہ فرمایا۔ تو اسی وجہ سے اس کو معراج کہتے ہیں، کیونکہ جس سیڑھی کو عبور کر کے نبی کریم علیہ السلام نے یہ سفر طے کیا اس سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جو معراج رب نے عطا فرمائی، اس معراج بہت ساری برکات اور ثمرات اور رفعات اور بلندیاں نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالی نے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے نبی کریم علیہ السلام کو سفر معراج میں رب تعالی نے بہت سارے انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ یہ جو معراج نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے جو سفر معراج فرمایا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس سفر کا جو نبی کریم علیہ السلام نے معراج میں فرمایا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ معراج کن حالات میں ہوئی، وہ حالات کیا تھے، وہ واقعات کیا تھے، وہ کس طرح کی نوعیت تھی، اور اس معراج نبی کریم علیہ السلام نے جو سفر معراج فرمایا اس کا پس منظر کیا ہے؟ معراج کیوں ہوئی، اس کا پس منظر سمجھیں۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام عام الحزن، غم کا سال، کون سا سال؟ غم کا سال۔ یہ عام الحزن حضور علیہ السلام کی مبارک حیات میں آیا ہے، مکے میں آیا ہے۔ عام الحزن، عام الحزن کو عام الحزن کیوں کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں غم کو۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر یہ غم کا سال جو آیا، حضور علیہ السلام کی پیاری زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال۔ اور اسی سال نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چچا جناب ابو طالب، آپ نے بھی رحمت فرمائی۔ تو یہ دو وہ شخصیات کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو بہت پیاری، بہت عزیز تھی، اور نبی کریم علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان دونوں شخصیات کا وصال ہوا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام بہت غم میں تھے، بہت صدمے میں تھے جب ان دونوں شخصیات کا وصال ہوا۔ اسی کیفیت میں نبی کریم علیہ السلام نے طائف کی جانب تبلیغ کی غرض سے سفر فرمایا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے وہاں سفر فرمایا اور تبلیغ کی غرض سے حضور وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کچھ اچھا معاملہ نہ ہوا۔ وہاں کے اوباش آوارہ لڑکوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت ستایا، بہت ستایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا قلب رنجیدہ ہوا اور غمزدہ ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام اسی حال میں مکہ مکرمہ، طائف سے مکہ مکرمہ واپس آئے، اور واپس آ کر نبی
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قلبی کیفیت تھی وہ بہت زیادہ غمگین تھی، رنجیدہ تھی، اور حضور بڑے ہی غمزدہ تھے۔ تو دیکھیے معراج کرانے کا یہ پس منظر ہے۔ تو اسی حال میں، اسی کیفیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رب کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کا قلب رنجیدہ ہے، غم زدہ ہے، تو رب کو اپنے محبوب علیہ السلام کا کتنا خیال ہے، رب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی کتنی یہ بات جو ہے کہ حضور غم زدہ ہے، تو رب کو یہ بات کس قدر ناگوار گزری، اور رب نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام دے دو کہ میں اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو جس وقت غم کی کیفیت میں تھے تو رب نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ رب اپنے محبوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ حالات تھے کہ اس حالت میں نبی کریم علیہ السلام کو رب نے معراج کرائی۔